صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين آمين. ربي يسر ولا تؤثر وتممهم بالخير وبك نستعين قل رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم مہربان شریعت کائنات ہے، تیرا سب شکر ہے مالک. تو نے ہم پر کرم نوازی کی، ہم پر رحمت فرمائی، اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی قدرتوں میں اے اللہ ہمیں بولنے اور سننے پر قادر بنایا. غفور الرحیم ہم تجھ سے تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں، طلبگار ہیں. اے اللہ ہم جانتے ہیں، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے تیری رحمت تیرے غضب پہ حاوی ہے. اللہ اپنے غضب سے بچا کر اپنی رحمت سے ہمکنار کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بخش دے. آمین یا رب العالمین. ہماری آیت مبارکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ ورسولہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. کس کو فرما دیجئے؟ اپنی امت کو فرما دیجئے. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے. اللہ سے محبت کرنے کا جو قرینہ ہے سکھایا جا رہا ہے، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ. یعنی نبی کی پیروی کرنے میں اللہ کی محبت کا حصول ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرو. یعنی صرف اللہ کی اطاعت کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، پس اگر روگردانی کریں پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین. تو روگردانی کرنے والا کون ہوا؟ منکر ہو گیا نا، کفر کرنے والا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے، نہیں دوست رکھتا اللہ تعالیٰ کافروں کو. اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اگر اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کا اتباع کرو. اب ان دونوں آیتوں میں دیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا حکم آ گیا، اطاعت کا حکم آ گیا. اطاعت فرمانبرداری حکم ماننے کو کہتے ہیں. حکم ماننا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا. اتباع جو ہے اپنے مقتدا کے پیچھے چلنے اور اس کی راہ اختیار کرنے کو. تو آج کل لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اپنے پیروں کی اطاعت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور پیر بھی ایسے کوئی وہ کہتے ہیں نا خود نمائی کے ترسے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارے ہی پیچھے لگے رہے، نت نئی ڈھونگ رچا کر نت نئے معاملات جو ہیں وہ دکھا کر بس چاہتے ہیں کہ یہ ہم ہی پر چائے جائیں گا. تو اب جتنے بھی مذہبی قومیں ہیں اور اللہ کو مانتی ہیں، اگرچہ ماننے کے طریقے مختلف ہیں، اور انہیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی کتاب میں اعلان کروا دیا کہ محبت صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے.
محبت جو ہے وہ صرف دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کا تو ایک معیار ہے۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ محبت جو ہے معتبر ہے، جو کہ محبوب کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور اس محبت کا معیار جو ہے، جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے، تو یہ ہے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع کیا جائے۔ آپ نے جو کچھ بتایا ہے، جو کچھ کر کے دکھایا ہے، اسے اختیار کریں اور اسے عمل میں لائیں۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے محبت ہوگی، سبحان اللہ۔ اللہ بھی اس سے محبت کرے گا، اور یہ محبت دنیا اور آخرت میں خیر و خوبی کا ذریعہ بنے گی۔ دنیا میں بھی عروج، آخرت میں تو ہے ہی عروج۔ تو اتباع کے ساتھ اطاعت کا بھی حکم دیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان دونوں اطاعتوں سے اعراض کرنے والے کو کافر کافر قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ حکم فرماتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، باوجود ہمت طاقت ہونے کے، باوجود اس کے کہ آنکھ بھی کھل گئی ہے، لیکن جسم جو ہے وہ بستر سے علیحدہ ہوتا ہی نہیں ہے، چپکے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اٹھ بھی گئے ہیں تو استغفر اللہ، جو ایک شیطان ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اس شیطان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کی سے سرکوبی ہے نا۔ تو اللہ نے کتنا واضح صاف صاف فرما دیا کہ اطاعت جو نہیں کرے گا وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ لا یحب الکافرین، نہیں وہ دوست رکھتا کافروں کو۔ تو کافر جو جس کا اللہ دوست نہیں ہے، اس کا کوئی دور نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر صاف واضح طور پہ بات پتہ چل گئی کہ اطاعت کرنے میں بھلائی ہے، اطاعت نہ کرنے میں رسوائی ہے۔ جو اعراض کرے گا، اللہ نے اس کو کافر قرار دیا، فرمایا کہ اگر وہ اعراض کریں تو اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ فرمانبرداری عقائد میں بھی ہے، ارکان دین میں بھی، فرائض میں بھی، اور پھر واجبات میں بھی۔ عقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہی ہے، فرائض کی فرضیت کا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کسی کے عقائد صحیح ہوں اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہو، فرائض کو فرائض مانتا ہو، تو ترک فرائض کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی نہیں بلکہ عمل ہی ہوگا۔ تو ہوگا تو کفر ہی نا، آواز نہیں پیدا کرو۔ تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ میں تنبیہ کی گئی ہے، جو کہ محبت کے دعوے دار ہیں، جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، ان کے لیے تو آیت مبارکہ میں تنبیہ ہے نا، کہ جب تک محبوب رب العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک نہ کہو گے، اس کی دعوت اور اس کا دین قبول نہیں کرو گے، اللہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ کے نزدیک شمار نہیں ہوگا، اور تمہاری محبت اور یہ محبت کا دعویٰ، یہ سب بیکار ہے، سب ضائع، حقارت۔ ساتھ ہی ان مسلمانوں کو تنبیہ ہے اللہ کی، جو اللہ سے محبت کے بھی دعوے دار ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں۔ ہر سال کیا نہیں کرتے یہ، اس محبت کا اظہار کرنے کی خاطر کیا کچھ زیادتیاں نہیں کرتے، اپنی جانوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اوروں کو بھی بے آرام اور بے سکون کرتے ہیں، نمازیں بھی عقارت کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، اور اسراف کرتے ہیں، پیسوں کو بے دریغ اندھاتے ہیں، بہاتے ہیں۔ اگر کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کا کہہ دو تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن فضولیات کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو یہ دعویٰ ہے ان کا، محبت کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اطاعت سے دور ہیں، کاروبار بھی حرام ہے، پھر بھی اللہ اور رسول سے محبت ہے۔ داڑھی منڈی ہوئی ہے، پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے۔ لباس نصرانیوں کا ہے، پھر بھی مدعیان محبت ہیں۔ ملکوں کو کافروں کے قوانین کے مطابق چلاتے ہیں، پھر بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کا دھوکہ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اور اللہ کے ہاں ہرگز بھی مقبول نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور ہمارے درمیان میں ایک چیز ہے، اور میں اپنا فرض حق سمجھتی ہوں اس بات کا ذکر کرنے میں، جو یہ منکرین حدیث ہیں، ان کی بھی اس آیت مبارکہ میں ایک طرح سے تردید کی گئی ہے۔ 60-70 سال سے ایک گروہ ایسا نکلا ہے جو کہ عمل بالقرآن کا مدعی ہے، کہتے قرآن کو لے لو، یہ لوگ اطاعت رسول، اتباع رسول کو دین کا جز مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو رسول کے بعد ذریعے آئی ہے، یعنی رسول
کے اوپر جو نازل کی گئی ہے، اور رسول کی حیثیت نعوذ باللہ استغفر اللہ بہت ہی ہلکی بات کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول کی حیثیت سے جاتی کی کتاب کو ہم سمجھ لیں گے، جیسے کہ مکتوب علیہ اپنے نام کا خط خود پڑھ لیتا ہے، رسول کو بیچ میں ڈالنے اور اس کی سمجھانے اور تفسیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الیاذ باللہ یہ لوگ ان تمام آیات کے منکر ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِيُتَبِّيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان فرمائیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور تاکہ لوگ فکر کریں۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سمجھایا۔ تو معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کا بیان کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ دیکھیں قرآن میں آپ نے نماز کو قائم کرنے کا جگہ جگہ حکم پڑھا نا، لیکن نماز کو قائم کیسے کرنا ہے؟ کیا اس کا طریقہ اللہ نے بتایا؟ تو وہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا نا، ٹھیک ہے؟ تو ڈاکیے کا تو کام ہے کہ وہ آپ کو خط دے، چٹھی دے اور چلا جائے۔ نعوذ باللہ جو اتنی ہلکی بات کرتے ہیں، ذہن پہ ذرا زور دے لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے کہ ان سے ہٹ کر جو سمجھنے کا ارادہ کرے گا وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے یہ سب سمجھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہم نے وہی سمجھا اور اسی کی اتباع کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ تحریم اور تحلیل کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سپرد کیے ہوئے کاموں میں سے۔ تو حدیث کو چھوڑ کر عمل بالقرآن کے متعی در حقیقت نفس کی آزادی چاہتے ہیں۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول کے انکار کی لپیٹ میں انکار قرآن بھی مضمر ہے۔ ہاں، اور یہ لوگ عجمی سازش کا شکار ہیں، اپنے عجمی استادوں یعنی یورپ امریکہ کے یہود و نصارہ کے اشاروں سے یہ گمراہی اور زندگاہ پھیلا رہے ہیں۔ اگر قرآن کے ماننے والے ہوتے تو بحکم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو لازم قرار دیتے، احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ تو قرآن کے ذریعے قرآن کے بارے میں قرآن ہی کا بیان معتبر ہے۔ قرآن نے تو یہ نہیں بتایا کہ میری حیثیت ایک ذاتی خط کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میں ایک خط ہوں بس مجھے پڑھ لو، قرآن میں تو یہ مضمون کہیں پر بھی نہیں ہے۔ قرآن تو اپنے بارے میں فرماتا ہے ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، فرمایا کہ جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور چونکہ عقل انسانی ہدایت پانے کے لیے ناکافی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبین قرآن اور مفسر قرآن بنا کر بھیجا ہے اور آپ کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ کی تشریحات اور تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ اگر کتاب اللہ کے معانی اور مفاہیم ہر شخص کی سمجھ کے مطابق تسلیم کر لیے جائیں تو ہر آیت کے معائنے سینکڑوں طرح سے تجویز کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب عقل مندی کے جھوٹے دعوے داروں کا کھلونا بن کر رہ جائے گی۔ ایاذن اللہ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ ان جاہلوں کو اپنے خیال میں قرآن سے عقیدت ہے، لیکن قرآن کے نازل فرمانے والے کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنانے میں ذرا بھی باک محسوس نہیں کرتے۔ وہ خالق اور مالک ہے، اسے سب کچھ اختیار ہے۔ اگر اس نے کتاب نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ اس کی تشریح اور اس کی تفسیر عائد فرما دی اور بہت سے احکام آپ کی زبانی بیان کروا دیے، تو اس سے ناگواری کیوں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو واضح بیان فرماتا ہے، اور اللہ کا رسول اس بات کو اپنے عمل سے بیان فرماتا ہے، اپنے عمل سے دکھاتا ہے
کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جو ہے وہ تو مکمل طور پر رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو قرآن کو سمجھا کس نے؟ اگر قرآن اسی طرح نازل ہو جاتا کہ میں اور آپ ہم سمجھ لیتے، تو اللہ فرما رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے بندو اس بات کا اعادہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کرو کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب اللہ صاف صاف فرما رہا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اسی کے بندوں میں سے اپنے نجات دہندہ تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تو فرماتا ہے نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب اس میں کچھ شک نہیں ہے، یہ راہ بتلاتی ہے ہیں ڈرنے والوں کو، متقین کو، پرہیزگاروں کو یہ راہ بتاتی ہے۔ تو جو اس سے راہ پائے گا در حقیقت وہی پرہیزگار ہوگا، اور جو پرہیزگار ہوگا وہی اللہ کا تابع دار ہوگا، اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سبحان اللہ، کہ جو یقین کرتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی اس کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یقین کرنے والے، ٹھیک انہوں نے یقین کر لیا، بن دیکھے اللہ کا یقین کر لیا، پھر نماز قائم کرتے ہیں، کیا قرآن نے ان کو بتایا تھا کہ تم نماز کیسے قائم کرو گے؟ قرآن میں کہیں لکھا کہ نماز کو اس طرح سے قائم کرو؟ تو یہ نماز قائم کرنے کا جو قرینہ سکھایا وہ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول نے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی پیروی کرو، اور صرف اللہ ہی کی نہیں، اللہ کے رسول کی بھی پیروی کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ نے رزق دیا، مان لیا، اب اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرنے کا ان کو سلیقہ آیا؟ انہیں طریقہ پتا تھا؟ تو کس نے سکھایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع کی نا۔ اللہ کا رسول تو نہیں کہتا کہ تم اپنے پیسے جو ہیں وہ خرافات میں خرچ کرو۔ اللہ کے رسول نے تو شادیاں بھی کر کے دکھائیں، اللہ کے رسول نے زندگی گزار کر بھی دکھائی، اللہ کے رسول نے بقد مقدور ہونے کے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دکھائے امت کی خاطر، اور اپنے پاس جو کچھ بھی تھا اللہ کے بندوں پر نچھاور کر کے بھی دکھایا کہ اثار کیا ہوتا ہے، قربانی کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا آپ کی طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ سے پہلے، اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شب و روز کو اس کی فرما برداری میں بتاتے ہیں، اس کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو انہی اصولوں پر بسر کرتے ہیں، تو وہی تو پرہیزگار ہیں، وہی تو کامیاب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج یہ تفسیر آپ کو کروانی تھی، یہ آیت بہت خوبصورت آیت تھی، میں نے کہا اس کو مخصوص طریقے سے علیحدہ سے اس کو کریں گے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے دل کے قریب ہو کر اس کو سمجھیں، اور اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اور اللہ غفور الرحیم، رب تعالی مہربان، بے شک کہ تو بہت رحیم کریم، تو بہت ہی مہربان ہے۔ الہی ہمارے اعمال بالکل ایسے فرما دے جیسا کہ تو چاہتا ہے، جیسے کہ تیرے نبی چاہتے ہیں، اللہ غفور الرحیم، اور ہمیں سچ میں اپنے اور اپنے نبی کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل السلام على علیکم. سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة السلام علیکم آنٹی. باجی شاید آنٹی کا نا کیمرہ کھلا ہوا ہے. آنٹی کا کیمرہ کھلا ہوا ہے. جی شاید کیمرہ کھلا ہوا ہے. اچھا لیپ ٹاپ میری طرف کرو میں بھی زیارت کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور ہم محروم رہ گئے اور جزاک اللہ عائشہ آپ نے ہمیں بتا دیا. اس بہانے ہمارا ہمیں دیدار ہو گیا نا. صحیح بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مزہ آ رہا تھا باجی پڑھنے میں نا, سننے میں مزہ آ رہا تھا باجی. بہت اچھا آپ نے تفسیر بیان کی نا. اور باجی جی پتہ ہے آج وہ طبیعت بھی بہت زیادہ خراب تھی. وہ 3-4 دن سے پیٹ خراب چل رہا تھا. پھر وہ مہوش کے ساتھ ہاسپٹل جانا آنا ہو رہا تھا نا. آج تیسرا دن تھا. جی تو پھر وہ اچھا. آج ہم پیٹ بھی خراب تھا, سر میں بھی درد تھا. اتنا زیادہ تھا کہ وہ کچھ بھی کھایا پیا نہیں جا رہا تھا. وامٹنگ فیل ہو رہی تھی. تو اب ہم ڈاکٹر کے گئے تو پتہ لگا کہ ہمارا بی پی ہائی ہے. کوئی تب اس سے پھر سر میں درد جا ہی نہیں رہا تھا نا اصل میں. تو پھر ڈاکٹر کہنے لگے پیٹ کا مسئلہ تو الگ ہے لیکن یہ آپ کا بی پی ہائی ہے. وہ 100 اور 160 تھا نیچے کی وجہ سے نا باجی جیسے مجھے ویسے بی پی تو ہے نہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انگزائٹی سے یا تھکاوٹ سے بہت زیادہ وہ 2-3 دن کے لیے بھی ہائی ہو جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں نا کہ بی پی کنٹرول میں رہے؟ ایسے ہے کہ ایک تو نمک والی چیزوں سے اجتناب برتو اور دوائی سے پرہیز بہتر ہے. اور جب آپ کو محسوس ہو کہ اس طرح سے بی پی ہائی ہو رہا ہے تو آپ وضو بنا لو. وضو کرنے سے فوراً جو ہے بی پی نارمل ہوتا ہے. اور دوسرا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ جو ہے دعا یہ بلڈ پریشر کے لیے ہے. 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر پھونک لو اور 100 مرتبہ پڑھ کر تو ضرور پانی پہ دم کر کے رکھ لو. 313 مرتبہ اس کو اپنی روٹین, اگر کسی کو مستقل رہتا ہو تو وہ اپنی روٹین بنا لے تو انشاءاللہ بلڈ پریشر جو ہے اس کا نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ. باجی یہ آیت ہے نا, آپ سینڈ کر دیے گا, ہم پھر اس جی کو نا ضرور پڑھ کے جی رکھ ضرور. لیں گے اپنے پاس. بس میں آپ لوگوں کو کہہ دیتی ہوں, بعد میں بہت نادم ہوتی ہوں. تھوڑا سا نا مجھے ریمائنڈ کروا دیا کیجیے کیونکہ کچھ مصروفیات اس قدر ہوتی ہیں, کچھ نہ کسی کام میں کسی نہ کسی مسئلے میں ہو جاتی ہوں. پھر کبھی ذہن میں آتا ہے وہ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا, بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے کہ یہ تو ایک طرح سے ہم مقروض ہوتے ہیں جب ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے ہیں نا ہاں یہ میں کام کروں گی, تو یہ ایک طرح سے قرض ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں کسی کا مقروض نہ رکھے. انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں ابھی آپ کو یہ سینڈ کر دوں. اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے رہ جائے تو آپ اسے زیادہ حل کروا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باجی آپ نے یہ ابھی کے درمیان میں آپ نے ایک بات بولی, آپ بتا رہی تھی کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ اس طرح سے کہ بہت زیادہ خرچے, جیسے عید میلاد النبی وغیرہ یہ لوگ مناتے ہیں باجی. تو لیکن باجی اگر کسی بولا جائے کچھ بھی بولا جائے نا باجی تو پھر وہ لگ رہا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ویسی محبت نہیں ہے, یا ہم تھوڑا سا وہ محبت کا وہ حق ادا نہیں کر رہے کہ سامنے والا یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ, اور ان کے پاس اپنے ہی دلائل ہوتے ہیں جس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر نا. تو باجی کیا کرنا چاہیے؟ اب تو لگتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ فتنہ. کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ ہی جائیں تو زیادہ اچھا ہے, کچھ نہ نہیں کہیں ایسا تو ہے, زیادہ. دیکھیے اس کے لیے نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو کہ دین کے کام میں، ابھی کل پرسوں کی جو آیات ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دین کے لیے جدوجہد کرنے والے اور دین کے راستے میں تکالیف اٹھانے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور جو تکالیف کے ساتھ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درجات بھی بہت بلند ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس طرح سے محض اس لیے ہم خاموش ہو جائیں گے، دیکھیں یہ کہا ہے کہ اگر جان پہ بن جائے اور دارالحرب میں آپ رہتے ہوں تو یہ دارالحرب تو نہیں ہے، یہ تو دارالاسلام ہے، تو یہاں پر کسی سے کیوں ہم ڈریں؟ حق بات کہنے میں تو بالکل بھی ہمیں نہیں جھجکنا چاہیے۔ تو دارالحرب میں بھی رہنے والا جو ہے اس کے لیے کہا ہے کہ اگر کوئی تم سے زبردستی کوئی ایسا کلمہ کہلوائے کہ جس میں تمہیں عافیت ہو جائے، لیکن وہ زبان سے کہو، دل سے مت مانو۔ اور زیادہ بہتر کہا گیا کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی گردن کٹوا دو لیکن حق کا کلمہ بلند کرتے رہو، تو اللہ کو تو یہ پسند ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے تو ہم اس کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں کہ بھی ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے منہ کو آ جائے گا، گلے کو آ جائے گا۔ نہایت برداشت کے ساتھ، نہایت افہام و تفہیم کے ساتھ، اصل تو یہی تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم دین کے داعی بنے، ورنہ تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے وہ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے معاملات کو بڑھاتے ہیں، لیکن وہ دین کی تبلیغ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کام سونپا ہی نہیں، اللہ نے ان کو اس قابل بنایا ہی نہیں۔ تو آگے انشاءاللہ سورہ انفال میں آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بدترین جانور کہا ہے، شر الدواب کہا گیا ہے کہ یہ تو بدترین جانور ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل بھی دی، ان کو سمجھ بھی دی، لیکن باوجود کان ہونے کے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہونے کے دیکھتے نہیں ہیں، زبان ہونے کے حق کا کلمہ نہیں کہتے، تو یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر کہا گیا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں سے بدتر بننے سے بچائے، اللہ غفور الرحیم۔ تو ضرور اپنا فریضہ ادا کیجیے، جب کہیں پر آپ دیکھیے کسی کو اس قسم کے معاملات میں، تو جہاں تک ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھیں ابھی کیا بات ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کیجیے، تو اللہ کے رسول نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھائی، یہ کہاں سے آپ نیا رواج نکال کے لے آئے ہو؟ کیا نبی کی اتباع یہی ہے کہ نبی نے اپنی زندگی میں ایسے کیا؟ 63 برس آپ زندہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلیفہ اول، خلیفہ دوم، خلیفہ سوم، خلیفہ چار، تو ان کے جو خلفۂ راشدین کے ادوار تھے، کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا نہیں تھے؟ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو یہ تو سیدھا سیدھا ان کے اوپر بھی بہتان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ یہ بدعات کر کے، یہ مشرکانہ سوچ کو عملی جامہ پہنا کر کیا ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں بنیں گے۔ تو اپنا فرض ضرور ادا کیجیے۔ ایک بات ہے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب بتائیں، کیا محبت کیا ہے، تو ایسے ہی ہم اپنے آپ کو خود ہی جواب دے رہے تھے کہ ہم کیا کہیں گے، ہم کیا محبت کا کس طرح سے اظہار کریں گے؟ ہم محبت سے اس طرح سے اظہار کریں گے کہ اتباع کریں گے۔ اچھا، اتباع کیا کریں گے؟ ہم وہ سب تمام چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے تو ہمارے نبی نے حقوق العباد بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اور حقوق اللہ بھی ہیں۔ پھر باجی آپ کی ایک پوسٹ آپ نے واٹس ایپ پہ آپ کرتی رہتے ہیں گروپ میں، تو وہ اتفاق سے وہ بھی نظر سے گزری، تو اس میں آپ نے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے پناہ مانگی۔ تو یہ تھا کہ اچانک موت سے اور قرض لینے سے اور پتہ نہیں اور بہت ساری چیزیں تھی نا، تو ہم یہی سوچتے رہے، ایڈ کرتے رہے چیزیں کہ بھائی اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے محبت کا اظہار ہے، حقوق اللہ پورا کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، معاملات کو پورا ویسا کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا بھائی، اس طرح سے پناہ بھی مانگے چیزوں سے، ان چیزوں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ہم امت کو سکھائے، یہ بھی محبت کا اظہار ہے۔ تو محبت تو بہت ہے،
मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन अगर आप किसी से बैठ के बात करते हैं तो फिर बाजी, और इसमें भी कोई शक नहीं, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया अपनाना, लोग ये भी बात कहते हैं ना कि जैसे कुछ लोग होते हैं बाकी सुरमा लगाना और बाल को लंबे रखना, जो जैसे पट्टे होते हैं ना उसमें, कि ये भी तो मोहब्बत ही है ना। तो इससे तो इनकार नहीं है, लेकिन ऐसी बातें जिससे, जैसे जिससे पैसे का ब्याह हो रहा हो, जिससे बिरदात को जन्म मिल रहा हो, तो वो चीजें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं आएंगी ना। ये बात समझाना लोगों को मुश्किल होता है। एक त्योहार बना हाँ, लिया है। यही चीज़ ना इसी को हम लेते हैं कि यही मोहब्बत है कि आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वालों को कहा गया कि अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नुम की आग से बचाओ। अपने आप को और अपने खानदान वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो उनको यही कहा जाए, देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना कि अपने आप को भी बचाओ और अपने अहले खाना को भी बचाओ। तो अहले खाना को बचाने का तरीका यही है कि आप खुद भी ऐसे कामों से बचो, और ताकि आपके घर वाले आपकी मोहब्बत में आकर ऐसे काम ना करें कि जिससे कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है। तो वो क्या है कि अल्लाह के नबी ने तो हमेशा नमाज़ों की पाबंदी की है। तो जो आप खुराफात कर रहे हो, इसमें सबसे पहले तो आपकी नमाज़ें ही फौत होती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस काम से इज्तनाब बरता जिसमें नमूद व नुमाइश हो। तो आप देखें कि आप यही काम कर रहे हैं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो नमूद व नुमाइश इतनी हो रही है। फिर सबसे बढ़कर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक तलफी से भी मना फरमाया। तो ये हक तलफी नहीं है कि बच्चों की फीसें अदा नहीं हो रही हैं, लेकिन झंडियाँ लगाने के लिए 250 रुपये ज़रूर देने हैं, चाहे वो मांग कर ही दिए जाएँ। तो ये बच्चों की हक तलफी नहीं हो रही है, घर में आपके खाने को नहीं है और आप जा रही हैं सज धज के खाना बनाए बगैर, बच्चे भूखे प्यासे फिर रहे हैं, खुद पहुंच गई हैं मिलाद में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया कि अगर घर वाले भूखे हैं और नमाज का वक्त हो गया तो पहले घर वालों का इंतजाम करो। ये अल्लाह ताला के हुकूक, अल्लाह अपने हुकूक माफ कर देगा, हुकूकुल्लाह माफ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। तो यही पैरवी है कि हमारे नबी की जिंदगी को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट से भूखे बैठे हैं, साइल आ गया है तो साइल की दादरसी फरमा दी है, खुद बैठ गए हैं। आपकी साहबजादी का भी यही तरीक़ेकार है, रोजे से हैं और कई दिन के फाके से हैं, घर में रोटियां आई हैं, इतने में किसी ने सदा लगाई है कि अल्लाह के नाम पर, तो फौरन उठा के उसको दे दी। तो ये तरीका है। हम में से कौन ऐसा है? हम कहते हैं नहीं भाई, इसको दे देंगे, हमारा क्या बनेगा। नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये जब कोरोना आया है तो लोगों ने अपने घर भर लिए और उनके अनाज में कीड़े पड़ गए, हमने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। आटा खराब हो गया और दालें वगैरह वो सड़ गई, खराब हो गई, अनाज में कीड़े पड़ गए। तो क्या हुआ, दूसरों के मुंह से भी गया और फिर अपने घर भर लिए, बाजार खाली कर दिए। वो चीज़ों का जब शॉर्टेज हुई तो उनके रेट बढ़ गए, गरीब की नवाला छीन लिया मुंह से। अगर वही अनाज लोगों में तकसीम कर दिया जाता तो फेंकने से तो बच जाता, पेट भरते तो अल्लाह ताला नाराज़गी, अल्लाह की नाराज़गी से भी बच जाते। लेकिन बस यही चीज़ है कि लोगों में ना समझ का फुकदान नहीं है, और हमारी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए, हम जहाँ पर भी बैठें अल्लाह ताला के दीन की बात करें, अल्लाह ताला की रज़ामंदी वाले काम करें। अल्लाह ताला को हर तरह से जो है ये सोचना है हमने कि अल्लाह को राज़ी कैसे करना है, अल्लाह हमसे कैसे राज़ी होंगे। तो जब तक अल्लाह राज़ी नहीं होंगे तब तक क्या होगा, काज़ी भी हमें नजात का परवाना नहीं देगा। हुँ? जब अल्लाह का काज़ी हमसे नाराज़ होगा तो अल्लाह कैसे हमारे हक में फैसला फरमा देंगे। तो लिहाजा हमें दोनों की इत्तबा करनी है, दोनों के ही हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़िंदगी का अमली नमूना हमारे सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मुस्कुराया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबस्सुम कैसा था, आपका उठना कैसा था, आपका बैठना कैसा था, आपकी नींद कैसी थी, आपकी इबादत कैसी थी, आपके गुफ्तार कैसे थे, आपके इखलाक कैसे थे। कौन-सी चीज़ है जिसके बारे में हम नावाकिफ़ हैं? हाँ, अगर है तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते।
تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہے جو ہم اپنے یہ آئیے اپنی اخلاق سدھاریں. تو یہ ہماری جو کلاس چل رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے رفقا کے ساتھ کیسی تھی، ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. کتنا ہی ہمیں غصہ آ رہا ہو، کتنا ہی ہمارا دل دکھی ہے، کس نے ہمارے ساتھ کتنا ہی برا کیا ہے، لیکن ہمارے نبی نے ایسے وقت میں کیا کیا تھا، ہم نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے. اور انشاءاللہ یقین کیجیے کہ یہ مشکل نہیں ہے اور بڑا ہی لطف آتا ہے جب یہ سوچ کر کے ہم اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں اور اپنے معاملات کو ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بدل ڈالتے ہیں. اپنے آپ کو ہم ایسے کر لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور اسی طرح ہو جانا چاہیے، ایسے ہی بن جانا چاہیے. اسی میں چیز ہے. یہ مت سمجھیں کہ وقتی طور پہ ہم پسپا ہو گئے اور کوئی ہمارے پر ہنس رہا ہے. تو یہ سوچئے کہ اللہ ہم پر تبسم فرما رہا ہے، اللہ کا نبی ہم سے راضی ہو رہا ہے کہ جب ہم قیامت کے روز اللہ کے سامنے جائیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے کہ اللہ فلاں وقت یہ مقدور رکھتا تھا، یہ قادر تھا کہ یہ اس کو ایسا جواب دیتا یا اس سے اپنی زیادتی کا بدلہ لے لیتا، لیکن اس نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا. تو اللہ فرمائے گا کہ جاؤ آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو یہ سودا مہنگا ہے یا وہ سودا مہنگا ہے؟ بولیں. جی اللہ باجی. کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے یہ لوگوں کو راضی؟ یہ راضی نہیں ہوتے. ہم نہیں جتنی نہیں مرضی باجی. کوشش کر لیں، جی جتنا مرضی بالکل. ہم ان کے ساتھ، ہاں ان کے ساتھ ہم جتنا مرضی گناہوں کے ساتھ ان کے گناہوں میں شریک ہو جائیں، ہم ان کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہم سے بددل ہوں گے، کبھی نہ کبھی ہمیں ضرور تانا زنی کریں گے. یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لیجئے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کے ایسے کاموں سے کنارہ کر لیا جائے اور یہ سوچا جائے کہ یہ راضی نہیں ہو سکتے، یہ ناراض ہو جائیں تو ہو جائے، دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے، رب نہ ناراض ہو، ہمارا نبی نہ ناراض ہو، کوئی نہیں، ان کو ہم پھر منا لیں گے. اور پھر آپ نے اپنے ماتھے پہ شکر نہیں رکھنی، ان سے آپ نے اسی حسب نسب سے ملنا ہے، اسی ظرف سے ملنا ہے. وہ آپ سے ناراض ہوتے ہیں یہ ان کا ظرف ہے، آپ انہیں معاف کرتے ہیں یہ آپ کا ظرف ہے. صحیح بات. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اجازت دیجیے، آج دعا رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ جو جو خواہشیں ہیں، جو جو آرزویں ہیں، اللہ سب کی آرزویں پوری فرما. یا غفور الرحیم جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو بچے بچیاں کنوارے ہیں اللہ پاک ماں باپ کے بچے ہیں، اللہ ان کے لیے بہترین نصیب بنا. جن بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عطا فرما. ماں باپ کے لیے آسانیاں فرما، بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اسراف سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی کرم کر دے مالک، جو حالت میں ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرما. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، زندگی سلامتی والی، بچے کی بھی خیر ہو، ماں کی بھی خیر ہو. اے اللہ غفور الرحیم مہربان. یا اللہ عائشہ جس بہن کی خدمت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرما، اس بچی کے لیے بھی اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرما. یا اللہ جو میری بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں غفور الرحیم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، سلامتی والی زندگی والی اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما. اے اللہ سب کے آنگن خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ سب کے آنگنوں کو اپنے پھولوں سے بھر دے. اللہ پاک ان کی کیاریوں کو سونا نہ رکھنا. اللہ ان کی گود ہنستے کھیلتے بچوں سے بھر دے غفور الرحیم. یا اللہ سب کے گھروں کو اے اللہ بچوں کی دل ترنگ سے ہم آہنگ کرتے. یا اللہ پاک پروردگار الہی ایمان والے لوگوں سے ہمارا جوڑ بنا. اے اللہ ایمان کی سلامتی فرما، ایمان پہ ہمیں سلامت رکھنا، ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرمانا. یا غفور الرحیم جب دنیا سے جائیں کلمہ حق ورد زباں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھا کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باری تعالیٰ غفور الرحیم اس بات کی گواہی دینے والے بنا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صدق اللہ العلی العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. یا الہی غفور الرحیم ہماری آج کی کلاس کو قبول اور منظور فرما. یا اللہ غفور الرحیم مہربان اللہ. اے اللہ تیری رضا کے لیے
جو ہم نے بیان کیا اللہ پاک تیرے نبی کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دل میں جو جگہ اللہ پاک، اور ہمیں اللہ اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت مند بنا دے، فرما بردار بنا دے، تاکہ ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ قبول فرما کر ہماری آخرت سنوار دینا، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کو السلام علیکم، انشاءاللہ العظیم اصلاحی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و آمین۔ نگہبان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔